السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو رازی ٹی وی۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر لال رنگ کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر فوری سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا الرٹ فوری طور پر مل سکے۔ شکریہ۔ طاغوت ایپیسوڈ 12۔ جب نمبر OA1217 والی نیلی کار چاند نگر گاؤں کے باہر ایک بہت بڑے کھلیان کی پشت سے نکل کر باہر آئی تو زرینہ کار کے سامنے لگے ہوئے شیشے اور ونڈ اسکرین پر منہ کے بل گر پڑی۔ خوش قسمتی کی بات یہ تھی کہ اقبال چند کی کار میں ناقابل شکست شیشے لگے ہوئے تھے، اسی لیے نیلی کار کا سامنے والا شیشہ صحیح سالم رہا، لیکن زرینہ کے سر پر اتنی زور کی چوٹ لگی کہ وہ کچھ دیر کے لیے نصف بے ہوش سی ہو گئی، اور کار کو موڑنے والا پہیہ بھی اسٹیئرنگ یعنی اس کے پیٹ پر اتنے زور سے لگا کہ درد سے وہ دوہری ہو گئی۔ چند ہیجان انگیز لمحات تک وہ بدحواس رہی اور منہ کھول کر سانس لینے کی کوشش کرتی رہی۔ اس کے بعد اس کو احساس ہوا کہ ایک تباہ کن چوٹ سے وہ بال بال ہی بچی ہے اور اب کسی بھی وقت پولیس اس کے سر پر نازل ہونے والی ہے۔ اس کا دماغ تیزی سے چکرا رہا تھا اور اس کا سانس تکلیف دہ جھٹکوں سے چل رہا تھا۔ پھر بھی اس نے کار کا دروازہ کھولا اور لڑکھڑاتی ہوئی باہر گھاس پر آ گئی۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے ایک آخری اور یقیناً مایوس کن کوشش کرتے ہوئے وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ مگر حتی الامکان تیزی سے جھاڑیوں کو پار کرتی ہوئی چل پڑی۔ جیسے ہی اس ٹیلے پر پولیس کی گاڑیوں کی روشنی نمودار ہوئی جس نے زرینہ کی کار کی دیوانگی آمیز رفتار کو سست کر دیا تھا، وہ یکایک مڑی اور خود کو ایک کھائی میں گرا دیا۔ یہ کھائی حادثے کے مقام سے کوئی 30 گز کے فاصلے پر تھی اور جھاڑیوں کی ایک نیچی قطار میں چھپی ہوئی تھی۔ وہ اس مقام پر صرف اتنی دیر کے لیے ٹھہر کر سانس درست کرنے کے لیے رکی تھی۔ اس کے بعد اس نے کھائی کے اندر ہی اندر رینگنا شروع کر دیا۔ وہ برابر آگے بڑھتی گئی یہاں تک کہ کھائی کا راستہ ایک کھلے ہوئے میدان میں پہنچ کر ختم ہو گیا۔ زرینہ ٹھہر گئی اور احتیاط کے ساتھ جھاڑیوں کی قطار کے اوپر سے جھانک کر اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور کھائی سے نکل کر دوڑ پڑی۔ رات کی تاریکی پر اس کو بھروسہ تھا کہ ان لوگوں کی نظروں سے اس کو چھپا لے گی۔ 1 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ بے دم ہو کر زمین پر گر پڑی۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی اور اس کا دل اس کی پسلیوں کو ایک ہتھوڑے کی طرح کوٹ رہا تھا۔ جب اس کی حالت کسی قدر بہتر ہوئی تو اس نے مڑ کر پیچھے کی طرف نظر ڈالی۔ اس نے دیکھا کہ گاؤں اور پولیس کے لوگ اب اس کی نظر سے روپوش اور پوشیدہ ہو چکے تھے کیونکہ درمیان میں کئی ٹیلے حائل ہو گئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب وہ کم از کم فی الحال پولیس کی گرفت سے بچ گئی ہے، اور وہ یہ سوچنے کی کوشش کرنے لگی کہ اب اس کے لیے نیا طریقہ کار کیا ہے۔ نقشے کا جو تھوڑا بہت خاکہ اس کے محافظے میں اور حافظے میں محفوظ رہ گیا تھا، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ چیل گڑھ میں اس وقت شاید وہ مکان جہاں ابلیس پرست اپنا عظیم جشن منانے سے پیشتر جمع ہو رہے تھے یہاں سے کم از کم 11-12 میل کے فاصلے پر تھا۔ اول تو یہ معلوم کرنا ہی مشکل تھا کہ وہ مکان یہاں سے ٹھیک کون سی سمت میں واقع ہے، لیکن اگر کسی طرح یقینی طور پر یہ معلوم ہو بھی جائے تب بھی زرینہ کے لیے طویل فاصلہ پیدل طے کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ پھر اس حقیقت کو محسوس کرتے ہوئے کہ پولیس اس کی تلاش میں لگی ہوئی ہے، زرینہ کی عقل کبھی اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح دوبارہ تلاش کر لی جائے اور وہاں سے گزرنے والی کار کو روک کر منزل المقصود پر پہنچنے کے لیے لوگوں سے درخواست کرے۔ اس امر کے باوجود کہ جشن کے پوشیدہ مقام تک پہنچنے کے لیے اس نے بھرپور فرار ہونے کی کوشش کی تھی اور اس کوشش میں وہ کچھ حد تک کامیاب بھی ہو گئی تھی، اور اب پولیس کی گرفت سے بچ کر وہ بھاگ نکلی تھی۔ اس کے دل میں خوشی کا ایک ہیجان سا برپا تھا، لیکن باہیں ہواں اس کو یہ محسوس کر کے حیرت بھی تھی کہ نہ جانے کیوں اب اس کے جذبات میں ایک عجیب رد عمل شروع ہو گیا تھا، اور جشن میں شریک ہونے کے لیے اس کے دل میں وہ خوفناک امنگ اور جوش موجود نہ تھا جو کہ اب تک ایک آندھی بن کر اس کو ایک عجیب
शहर में जकड़े हुए उड़ाए लिए जा रहा था। असद के खिलाफ इसका गुस्सा ठंडा पड़ गया था। इसने कार के मामले में असद को धोखा दिया था और असद इसके जवाब में पुलिस को इसके पीछे लगा चुका था। जरीना को अब महसूस हो रहा था कि असद की इस कार्रवाई की वजह सिर्फ एक ही हो सकती थी, और वो ये कि असद इसको तुमान के पास जाने से रोकने के लिए बेताब था। इस एहसास के बाद ही जरीना के तस्वुर में असद का परेशान और मखमूम चेहरा उभर आया, और तारीकी में वो खुद ये सोचकर मुस्कुराने लगी कि असद इसके लिए किस कदर बेचैन और परेशान था। और गुज़िश्ता वक़्त और शाम इसने दरिया के किनारे इसको किस कदर बहलाने और समझाने की कोशिश की थी कि जश्न में शिरकत के इरादे से बाज आ जाए। इस वक़्त यकीनन जरीना को यही महसूस होता था कि अगर वो गैर इंसानी और मफूकुल फितरत क़ुव्वतें हासिल करना चाहती है तो इस जश्न में शरीक होना एक बिल्कुल ज़रूरी और मंतकी इक़दाम है, और इसलिए इसने असद के दलाइल और हमदर्दियों की परवाह न की थी। वो सोचने लगी कि क्या ऐसा करना मुनासिब था। यह पहला मौका था जब जरीना को संजीदगी और हैरत के साथ ये सोचने की ज़रूरत महसूस हुई थी कि वाकई असद सही रास्ते पर था, और रह रहकर वो अपने दिमाग पर इस सवाल की नेशज़नी महसूस करने लगी थी कि क्या वाकई गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान इसने जो कुछ मादाम उर्फ़ी के साथ वक्त गुजारा था, इसका दिमाग गैर मामूली पुरस्कार ताकतों को हासिल करने के खबत में इंतहाई पागल हो चुका था और मऊफ हो चुका था, और हर किस्म के माफूकुल फितरी ख़यालात इसके अहलियत और सलाहियत को मखमूम तौर पर दबा चुके थे। इसी अपने इन साथियों का ख्याल आया जो ज़िंदगी के पुरस्कार रास्ते पर जा रहे थे, जिस पर वो खुद चल रही थी, और जिनको देखने और समझने का मौका इसको गुज़िश्ता माह में बहुत काफ़ी मिल चुका था। इनमें पेशतर लोग इस रास्ते पर इससे बहुत आगे बढ़ चुके थे। वो चेहरे पर कटा वाला होंठ शख्स, एक हाथ वाला एंग्लो इंडियन तिब्बती बाशिंदा, और वो सुख, इनमें से कोई भी शख्स एक आम फितरी इंसान न था। और अगरचे ये लोग ज़ाहिरी तौर पर दौलतमंद लोगों की फहरिस्त में शामिल थे और एक अच्छी और पुरमसरत ज़िंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन दरअसल वो खुद अपनी बनाई हुई एक अजीब और शैतानी दुनिया में पोशीदा तौर पर इंतहाई बदकारियों में मसरूफ़ थे। वो खुद अपनी ज़ात पर और एक दूसरे पर नाज़ा थे कि इन पुरस्कार ताकतों की बिना पर जो कि उनको काले काम करने से हासिल हुई हैं और दुनिया के आम मर्दों और औरतों से बुलंद तर हैसियत रखने में उनकी मदद करती हैं, इसके साथ ही वो इंतहाई मुमकिन हद तक खुद परस्त और संगदिल भी थे। आज का दिन जो इसने देहाती इलाके के ताज़ा सब्ज़ाज़ारों और दरिया के किनारे सुहानी धूप में असद जैसे पुरखलूस और पुरफितरत मसरूर तबीयत और दिलकश और तवाना नौजवान के साथ गुजारा था, अपने अंदर कुछ ऐसे असरात रखता था कि अपने मुतस्करा बाला पुरस्कार साथियों के मुतालिक जरीना की राय तब्दील हो गई थी। अपने दिल में इन लोगों की तरफ से अब वो एक शदीद मुनाफरत का जज्बा महसूस कर रही थी, और इसको ये सोचकर हैरत हुई थी कि अपनी मौत की पेशगोई और पुरस्कार ताकतों को हासिल करने की ख्वाहिश ने इसको इस कदर खुद परस्त बना दिया था कि इन इब्लीस परिस्तों के बेरहमाना तर्ज़ ज़िंदगी की तरफ से वो इस कदर तवील अरसे तक बिल्कुल अंधी बनकर रह गई थी। वो उठकर खड़ी हो गई और अपने सब्ज़ लिबास की शिकनों को दुरुस्त करते हुए हत्तुल इम्कान खुद को साफ़ सुथरा बनाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कार के हादसे में वो अपना बैग खो चुकी थी, इसलिए इसके पास ना तो कोई पैसा था और ना ही कोई कंघा जिससे वो अपने बालों को संवार सकती। बहरहाल अब जबकि इसको जशनगाह तक पहुंचने से रोकने में असद कामयाब हो चुका था, वो यकीनन पुलिस के लोगों को वापस बुला चुका होगा। ये महसूस करते हुए जरीना ने तेज़ तेज़ कदमों के साथ चांद नगर की मुखालिफ सिमत में इस तरफ को रवानगी इख्तियार की जिस तरफ इसको यकीन था कि सालबाई से दूर और दोरियाला को जाने की असली शाहराह वाक़ है। इसको उम्मीद थी कि रात भर के लिए कोई आर्जी पनाहगाह तलाश कर लेगी और फिर सुबह को अपने शहर की तरफ वापस रवाना हो जाएगी। अभी 200 गज़ का फासला भी तय न कर पाई थी कि इसके रास्ते में खारदार आहनी तारों का एक ऊंचा जंगला हाइल हो गया, जो किसी फ़ौजी क़याम के गिर्द अहाता के तौर पर बना हुआ था। इसलिए जरीना बाएं तरफ मुड़ गई और जंगले के साथ साथ चलने लगी। मज़ीद 200 गज़ के बाद ये जंगला ख़त्म हो गया, लेकिन एक बार फिर इसको एक और जंगला मिला और इसके ऊपर की तरफ रेलवे लाइन का ऊंचा सा ढलवान पुश्ता नज़र आया। इसने कुछ पसो पेश के बाद उसे पार कर लिया। वो चांद नगर की तरफ वापस मुड़ना न चाहती थी और सोच रही थी कि ऐसी हालत में बेहतरीन तरीक़ाकार क्या होना चाहिए।
یکایک اس کو محسوس ہوا کہ اس کے قریب ہی تاریکی سمٹ کر ایک خمیدہ پشت سیاہ شکل میں تبدیل ہو گئی ہے۔ وہ بے اختیار اچانک چونک کر پیچھے ہٹ گئی، لیکن یہ دیکھ کر فوراً ہی سنبھل گئی کہ ظاہر ہونے والی سیاہ شکل محض ایک جھکی ہوئی کمر والی بوڑھی عورت ہے۔ شاید تم راستہ بھول گئی ہو پیاری بیٹی، بوڑھی عورت نے مینڈک کی سی آواز نکالی۔ ہاں، زرینہ نے تسلیم کیا۔ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ میں دوریالہ سڑک پر کیسے پہنچ سکوں گی؟ میرے ساتھ چلی آؤ بیٹی، میں خود اسی طرف جا رہی ہوں، بوڑھی عورت نے کچھ ایسی گلوگیر سی آواز میں کہا جو کہ ایک پراسرار طریقے پر زرینہ کو نامعلوم طور پر مانوس محسوس ہو رہی تھی۔ شکریہ، اس نے کہا اور بوڑھی عورت کے ساتھ اس پگڈنڈی پر چل دی جو ریلوے لائن کے پشتے کے متوازی مغرب کی طرف جاتی تھی۔ لیکن وہ برابر اپنے حافظے کو ٹٹول کر یہ یاد کر رہی تھی کہ یہ گلوگیر آواز اس نے پہلے کہاں سنی ہے۔ مجھے اپنا ہاتھ دو بیٹی، میری بوڑھی ٹانگوں کے لیے راستہ کافی خراب ہے، بوڑھی عورت نے کہا اور زرینہ نے خوشی سے اپنا بازو سہارے کے لیے پیش کر دیا، اور پھر جیسے ہی بوڑھی عورت نے اپنا سوکھا ہوا ہاتھ اس کے بازو پر رکھا، یکایک ایک بہت پراسرار اور پرزور چوٹ زرینہ کے دماغ پر سیلاب کی طرح چھا گئی۔ اس یاد کا تعلق ان ایام سے تھا جب زرینہ ایک چھوٹی سی لڑکی کے روپ میں کوکاف کے علاقے میں رہتی تھی، اور طفلانہ خلوص و محبت کے ساتھ اس نے ایک ایسی خانہ بدوش بوڑھی عورت سے دوستی قائم کر لی تھی جو کہ میلے کے موقع پر یا کسی بڑے تہوار کے موقع پر خانہ بدوش قبیلے کے ساتھ گاؤں میں آیا کرتی تھی۔ یہی وہ بوڑھی عورت تھی جس سے زرینہ کو پہلے پہل روحانیت کی عجیب و غریب طاقتوں کا حال معلوم ہوا تھا۔ وہ اکثر پہاڑی ٹیلے کی بلندی سے اتر کر جہاں اس کا مکان تھا گاؤں کے باہر خانہ بدوشوں کے پڑاؤ میں جایا کرتی تھی تاکہ اپنی حیرت زدہ نظروں سے اس بوڑھی عورت کو اس کے عملیات اور ریاضیات میں دیکھ سکے۔ پرانے میلے کچیلے تاش کے پتوں کا مطالعہ کر کے انسانوں کے ماضی اور مستقبل کی باتیں بتانے میں وہ بڑھیا ماہر تھی۔ زرینہ اب تک اپنے تصور میں اس عجیب و غریب تاش کے میلے اور چٹکے ہوئے پتوں کو بخوبی دیکھتی تھی۔ واقعی یہ ایک بالکل انوکھا تاش تھا اور اس کے پتوں پر دلکش تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ اس تاش میں 22 پتے تھے اور ان کے متعلق بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ تاش کے پتے نہیں بلکہ اصلی کتاب طاغوت کے صفحات کی نقل ہیں۔ کتاب طاغوت ایک ایسی قدیم کتاب مانی جاتی تھی جس میں تمام دنیا کی مکمل عقل اور دانش بھری تھی، اور جو کہ 8 سروں والے ناگ دیوتا نے انسان کو عطا کی تھی۔ دنیا کے اس سرے سے لے کر دوسرے سرے تک تاش کے ان پتوں کو ہزاروں سال سے ایک زبردست خزانے کی طرح عزیز سمجھا جاتا رہا ہے، اور ان کی نقلیں تیار ہوتی رہی ہیں، اور اب پیرس کی جدید ترین حکومت گاہوں سے لے کر شنگھائی کے قدیم چائے خانوں تک، جہاں کہیں بھی لوگ مستقبل کے اسرار معلوم کرنے کے لیے خاموش و ویران اوقات میں خفیہ طور پر جمع ہوتے تھے، وہاں ان تاش کے پتوں کو اور ان کی معنی سمجھنے والے ماہرین کو ایک عظیم قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ آج جب کہ زرینہ اجنبی بوڑھی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف ایک نیم لاشعوری حالت میں چلی جا رہی تھی، اس کو بے اختیار تاش کے وہ پتے یاد آ رہے تھے جو اس نے بچپن میں خانہ بدوش عورت کے پاس دیکھے تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ ان تاش کے پتوں کی صحیح ترتیب اور ان پر بنی ہوئی تصویروں کا مفہوم بھی اپنے تصور میں صاف صاف محسوس کر رہی تھی، جو کہ حسب ذیل تھی۔ نمبر 1 شعبدہ گھر اور اس کی میز، اس تصویر کا مفہوم تھا ذہنی صداقت۔ نمبر 2 کہن اعظم یعنی عقل و دانش۔ نمبر 3 مہارانی رات اور تاریکی۔ نمبر 4 مہاراجہ مدد اور حفاظت۔ نمبر 5 مذہبی پیشوا دوبارہ ملاقات اور صحبت۔ نمبر 6 عشاق یعنی شادی۔ نمبر 7 رتھ فتح اور تانا شاہی۔ نمبر 8 انصاف کی تصویر جس میں پرندوں جیسی پروں والی ہستی اپنے ہاتھوں میں تلوار اور ترازو لیے اٹھائے ہوئی تھی، اس تصویر کا مطلب تھا قانون۔ نمبر 9 ایک سنیاسی اپنے ہاتھ میں چراغ لیے ہوئے، یہ تصویر فلاح و بہبود کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ نمبر 10 تقدیر کا پہیہ جس کے گرد ایک بلی اور ایک شیطان کی تصویر بنی تھی، اس کا مفہوم تھا کہ کامیابی اور دولت۔ نمبر 11 طاقت کی وہ تصویر جس میں ایک عورت کو شیر کے جبڑے زبردستی کھولتے ہوئے دکھایا گیا تھا، اس کا مطلب تھا اقتدار اور سرداری۔ نمبر 12 پھانسی دیا ہوا شخص، اس تصویر میں ایک ایسا شخص دکھایا گیا ہے جس کی داہنی ٹانگ ایک شہتیر میں بندھی ہوئی ہے اور وہ سیم و زر سے بھرے ہوئے 2 تھیلے پکڑے ہوئے الٹا لٹک رہا ہے۔ یہ تصویر محتاط اور کفایت شعار ہونے کے لیے
خبردار کرتی ہے۔ نمبر 13، موت کی تصویر جس کے ہاتھ میں ایک ہنسیہ ہے، اس کا مطلب تھا بربادی و تباہی۔ نمبر 14، احتیاط و پرہیز کی تصویر جس میں ایک عورت ایک برتن سے دوسرے برتن میں کوئی رقیق چیز انڈیل رہی ہے، اس کا مفہوم تھا اعتدال۔ نمبر 15، شیطان، چمگادڑوں جیسے بازو، پکڑے جیسا چہرہ اور پیٹ میں سے ایک انسانی سر جھانکتا ہوا، اس تصویر کا مطلب تھا کہ طاقت اور اندھا پن۔ نمبر 16، برق زدہ مینار جس پر سے لوگ نیچے گر رہے ہیں، یہ تصویر بدحالی، غربت اور افلاس و قید و بند کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ نمبر 17، ستارہ، یہ تصویر دلچسپی کی کمی اور نیازی کو ظاہر کرتی تھی۔ نمبر 18، چاند، اس کا مطلب تھا کہ یاقوت اور کوئی دوسری قوت اور خزانہ یا قوت گویائی کی اور دیوانگی کی طرف اشارہ تھا۔ نمبر 19، سورج، روشنی اور علم۔ نمبر 20، عدالت کا فیصلہ، یہ تصویر قوت ارادی کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ نمبر 21، دنیا، اس تصویر میں ایک برہنہ عورت پیش کی گئی تھی جس کے نیچے ایک بکری اور ایک دمبا نظر آتا تھا، اس کا مفہوم تھا کہ سفر اور جائیداد اور املاک۔ اور اس سے آخر میں تاج کا وہ پتہ تھا جس پر کوئی نمبر نہیں تھا، اس پر ایک احمق اور ایک مسخرے کی تصویر تھی، اس کا مطلب تھا دماغی اختلال، بدمستی اور فضول خرچی۔ بوڑھی عورت ایک بہت ہی مستند اور مہربان استاد ثابت ہوئی تھی، اور چھوٹی لڑکی زرینہ بھی اب ایک پرشوق طالب علم تھی۔ اگرچہ اس بوڑھی عورت نے کبھی پراسرار باتیں بتانے میں بخل سے کام نہیں لیا تھا، تو چھوٹی زرینہ نے بھی ہمیشہ بڑے شوق اور دلچسپی کا مظاہرہ کیا تھا۔ زرینہ کے اس ذوق و شوق کو دیکھ کر غالباً یہی بوڑھی سمجھی تھی کہ اس کے بچپن کا زمانہ پہاڑی کے اوپر ایک ایسے محل نما مکان میں بسر ہوا تھا جو ایک الگ تھلگ اور ویران مقام پر واقع تھا۔ وہ ایک خوفناک حد تک تنہا زندگی بسر کرتی تھی، کیونکہ خاندانی روایت کے مد نظر اس کو یہ اجازت دی گئی تھی کہ دیہاتوں کے بچوں کو اپنے کھیل کا ساتھی بنا سکے مگر کسی اور سے نہ ملے۔ اگر خود زرینہ کے برابر سماجی رتبہ رکھنے والے بچے کہیں موجود تھے تو وہ اتنی دور تھے کہ زرینہ کے اور ان کے درمیان میلوں تک کا خوفناک اور ناقابل عبور پہاڑی گھاٹیوں پر حائل فاصلہ تھا۔ اس اداس اور بے کیفی تنہائی بوڑھی خانہ بدوش کی پراسرار باتیں جاننے کا شوق اگر زرینہ کے دل میں برابر بڑھتا ہی جاتا تھا تو کیا تعجب تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اپنی مناسب عمر سے بہت پہلے ہی اس نے زندگی کے تمام راز اس خانہ بدوش عورت سے سیکھ لیے، جو اپنی گلوگیر آواز میں زرینہ کو عشق و محبت کے پرستاروں اور عشق و محبت کی کہانیاں سنایا کرتی تھی، جو بڑے مزے لے کر ایسی دواؤں کا تذکرہ کیا کرتی تھی جس کی مدد سے شکی اور مشکوک شوہروں پر نیند طاری ہو جاتی تھی، اور جس کو ایسی بہت سی طلسمی جڑی بوٹیاں معلوم تھی جو انتہائی سرد جذبات رکھنے والے مرد کے دل میں بھی اس عورت کے لیے محبت کی آگ بھڑکا سکتی ہیں اور جو اس کے پیار کی پیاسی ہو سکتی ہے۔ مورا، یکایک زرینہ نے سرگوشی میں کہا، تم مورا ہی ہو نا؟ ہاں میری بچی، میں مورا ہی ہوں، کبڑی بوڑھی نے کہا۔ بوڑھی مورا آج اپنی پیاری بچی کو ٹھیک راستے پر لگانے کے لیے بڑی دور سے آئی ہے، لیکن تم یہاں ہندوستان میں کیسے آئیں؟ اس کی فکر نہ کرو میری بچی، اس الجھن میں اپنے دماغ کو پریشان نہ کرو۔ مورا نے تمہیں اس راہ پر شروع میں ڈالا تھا اور آج رات اسی کو بھیجا گیا ہے کہ تمہارے قدموں کو صحیح راستہ بتائے۔ دہشت کے ایک اچانک احساس نے زرینہ کے قدموں کو ایک ساتھ کے لیے روک دیا، لیکن فوراً ہی بوڑھی کبڑی عورت کے ہاتھ نے جو اس کے شانے پر رکھا ہوا تھا اس کو ایک نرم طاقت سے آگے دھکیل دیا۔ لیکن میں جانا نہیں چاہتی، نہیں میں نہیں جانا چاہتی کہ جشن۔ کیا حماقت ہے، بوڑھی عورت ہنسی۔ یہ تو وہی راستہ ہے جس پر تم زندگی بھر چلتی رہی ہو اور جو بوڑھی مورا نے تمہیں اس وقت بتایا تھا جب تم ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ آج کی رات وہ رات ہے جس کو بوڑھی مورا نہ جانے کتنے برسوں سے اپنے خوابوں میں دیکھتی رہی ہے، وہ رات جب تمام راز کے دروازے تم پر کھول دیے جائیں گے اور تمہیں وہ قوتیں عطا کی جائیں گی جو شاذ و نادر ہی کسی کو حاصل ہوتی ہیں۔ کس قدر خوش قسمت ہو کہ اتنی کم سنی میں ہی تمہیں یہ سب موقع نصیب ہو رہا ہے۔ بوڑھی عورت کے نرم و شیریں الفاظ کو سن کر زرینہ کے دل میں ایک نیا احساس رینگنے لگا۔ اس کو میدان پار کرتے وقت وہ اسد کے دلکش چہرے اور اس کے صحت بخش تازگی اور مسرور و پرخلوص شخصیت کا تصور جو آ رہا تھا اب وہ جاتا رہا، لیکن زرینہ اب اس کو کسی قدر پیچھے کھینچ کر دوسری دنیا میں دھکیل کر لے جانے پر تلی ہوئی مورا اس کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہی تھی۔ وہ دنیا کا تصور جس کو اس نے ان دنوں تک اس کے خیالات میں چھایا رہا تھا، وہ دنیا جس میں بہت تھوڑے سے چنے ہوئے لوگ ہی بظاہر ناممکن کو ممکن بنا سکتے تھے، دوسروں کو اپنی قوت ارادی سے
جھکا سکتے تھے، ان کو عروج کی بلندیوں پر پہنچا سکتے تھے یا زوال کی گہرائیوں میں غرق کر سکتے تھے، اور وہ ہر کام پر ان کی راہ میں ناقابل فہم رکاوٹیں پیدا کر سکتے تھے، یا ایک شاندار کامیابی کے لیے ان کا راستہ ہموار کر سکتے تھے۔ ایسی زبردست اور بے پناہ قوتوں کو حاصل کرنا یقیناً ایک ایسی نعمت تھی جو دولت سے زیادہ قیمتی اور شہرت سے زیادہ قابل رشک تھی۔ یہ تو وہ بلند ترین اور انتہائی معراج تھی کہ دنیا کے کسی مرد یا عورت کو اس سے آگے ترقی کرنے کا امکان ہی نہیں ہو سکتا، اور اس معراج کو اپنی موت سے پیشتر حاصل کرنے کا تمام پرانا شوق و ذوق ایک بار پھر زرینہ کے دل میں واپس آ گیا، اور اس کا سارا زاویہ نظریہ بدل گیا۔ وہ سوچنے لگی، اسد محض ایک دلچسپ مگر نادان بچہ ہے، اقبال جنگ دخل در معقولات کرنے والا ایک احمق ہے، جو ان چیزوں میں چھپے ہوئے خطرے کو محسوس نہیں کرتا جن میں دخل اندازی کی کوشش کر رہا ہے۔ طومان ایک قوت و علم کا شہزادہ ہے، مجھے تو اس ناقابل بیان حد تک ممنون ہونا چاہیے کہ اس نے مجھے اعزاز کے قابل سمجھا جو کہ مجھے اب حاصل ہونے والا ہے۔ منزل دور نہیں میری بچی، بوڑھی عورت بولی، اتنی دور نہیں جتنا تم نے سمجھ لیا ہے۔ جشن اعظم دراصل چیل گڑھ والے اس مکان میں نہیں منایا جائے گا۔ وہ مکان تو صرف اس لیے چنا گیا تھا کہ سب لوگ وہاں جمع ہو جائیں۔ اصلی جشن تو ان پہاڑی ٹیلوں کے درمیان یہاں سے صرف چند میل کے فاصلے پر منایا جائے گا۔ میرے ساتھ چلی آؤ، اور یقیناً تم کو وہ علم اور طاقت مل جائے گی جس کی تلاش تمہیں ہے۔ زرینہ کو اپنے دماغ پر ایک خود فراموشی کا پردہ سا گرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ذہنی اور جسمانی مستی نشہ ایک احساس ایک سیلاب کی طرح اس کے وجود میں دوڑ رہا تھا۔ اس کو محسوس ہوا کہ آنکھیں بند ہوتی جا رہی ہیں، غنودگی میں ڈوبتی جا رہی ہے۔ اس حالت میں وہ بڑبڑائی جیسے خواب میں بول رہی ہو، ہاں، علم اور طاقت، جلدی کرو مورا، جلدی، ورنہ ہمیں دیر ہو جائے گی۔ اس کا تمام پس و پیش اب اس طرح غائب ہو گیا تھا جیسے سلیٹ کو صاف کر دیا گیا ہے، اور اگرچہ اب وہ دونوں بھدی اور موٹی گھاس پر چل رہی تھی، لیکن زرینہ کو ایسا معلوم ہوتا تھا گویا ایک صاف ہموار راستے پر جا رہی ہے۔ اس کے پورے دماغ پر اب یہی واحد خیال چھا گیا تھا کہ جشن اعظم میں ٹھیک وقت پر پہنچ جائے گی۔ تمہارے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ بولنے والی میری سندری زرینہ ہے، بوڑھی عورت نے ایک شیریں آواز میں کہا۔ لیکن خوف مت کرو زرینہ، رات ابھی کم سن ہی ہے، اور ہم جشن میں اس وقت سے پہلے ہی پہنچ جائیں گے جبکہ ہمارے آقا اپنے پرستاروں کے سامنے رونما ہونے والے ہیں۔ زرینہ اس طرح چل رہی تھی جیسے بمشکل ہی اپنے شوق و ذوق کو دبانے میں کامیاب ہو رہی ہے۔ اس کا خوبصورت سیاہ بالوں والا سر پیچھے کی طرف تنا ہوا، اس کی آنکھیں ایک مہیب حد تک پھیل گئی تھیں، اور اس کے منہ کے گوشوں کے اعصاب رہ رہ کر سکڑ رہے تھے۔ بوڑھی عورت کی پراسرار تقریر ایک روح چشمے کی طرح جا رہی تھی۔ انہوں نے سڑک کو پار کیا، لیکن زرینہ کو مورا کی موجودگی کے سوائے اور کسی بات کو بمشکل ہی احساس تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کے قدم خود بخود ہی اٹھ رہے ہیں۔ ایک طویل اور تھکا دینے والے دن کے باوجود ہر قدم پر ایک نئی طاقت اس کو اپنے جسم میں سنسناتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے جب ایک ٹیلے پر چڑھنا شروع کیا تو یکایک اس کو محسوس ہوا کہ کوئی سیاہ اور نرم بالوں والی چیز اس کی ٹانگوں سے مس ہو رہی ہے۔ اس نے نیچے نظر ڈالی تو دیکھا کہ وہ چیز ایک چمکتی ہوئی آنکھوں والے سیاہ بڑی بلی تھی۔ خوف سے وہ چونک پڑی، لیکن بوڑھی عورت اندھیرے میں ہنستے ہوئے بولی، ڈرو نہیں، یہ اور کچھ نہیں، صرف میری پیاری بلی شیرنگ ہے۔ تم بچپن میں اکثر اس کے ساتھ کھیل چکی ہو، تمہیں دیکھ کر اب یہ خوش ہو رہی ہے۔ زرینہ نے ایک ساتھ کے لیے رک کر بلی کے نرم بالوں والی کمر کو سہلایا تو محبت سے میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ اس کے بعد وہ دونوں تیزی سے آگے بڑھ گئیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گھنٹے کے بعد گھنٹے گزر رہے ہیں، اور ان کا سفر سبز پوش پہاڑی ٹیلوں پر جاری ہے۔ کبھی وہ پہاڑیوں کے ڈھلوان پہلوؤں پر چڑھتی تھیں اور کبھی پھر ان سنسان وادیوں میں اتر جاتی تھی جہاں نہ درخت نظر آتے تھے، نہ جھونپڑیاں اور نہ کھیت۔ لیکن وہ پورے استقلال کے ساتھ اس خفیہ مقام تک بڑھتی جا رہی تھی جہاں اس وقت ابلیس پرست جمع ہو چکے تھے۔ آخرکار مورا جو زرینہ کے بائیں طرف چل رہی تھی یکایک رک گئی اور اپنے سوکھی ہڈیوں والے ہاتھ سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اپنی آنکھیں بند کر لو پیاری بیٹی زرینہ، اس نے ایک تیز سرگوشی میں کہا، اپنی آنکھیں بند کر لو، یہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھنا تمہارے لیے اچھا نہیں، یہ تمہاری صحت کے لیے اچھا نہ ہوگا، اور میں تمہاری رہنمائی کروں گی میری پیاری بیٹی۔ زرینہ نے اضطراری طور پر ایک مشین کی طرح ان الفاظ پر عمل کیا، اور اگرچہ اب وہ اس ناہموار خراب زمین کو نہیں دیکھ سکتی تھی جس پر وہ دونوں چل رہی تھیں، لیکن پھر بھی نہ تو اس کو کوئی ٹھوس
طریقے سے ٹھوکر لگی اور نہ ہی اس کے قدم لڑکھڑائے۔ اس کے برعکس وہ آسانی سے چل رہی تھی، جیسے کسی صاف ہموار سڑک پر تیزی سے جا رہی ہو۔ یکایک ایک عجیب سا احساس اس کو ہوا جس نے اسے چونکا دیا۔ اس کو محسوس ہوا کہ بوڑھی عورت کے ساتھ اب وہ تنہا نہ تھی، بلکہ اس کے داہنے طرف ان کے ساتھ اب کوئی تیسرا شخص بھی چل رہا تھا۔ اسی وقت اس کو ایک ہلکی سی آواز سنائی دی، ایک شہد کی طرح شیریں آواز، زرینہ میری پیاری بیٹی، میری طرف دیکھ، میں التجا کرتی ہوں۔ زرینہ کو محسوس ہوا جیسے یہ ایک ایسی آواز تھی جس سے اس کو بڑی محبت رہ چکی ہے۔ اس آواز کو سن کر اس کے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اس کے حواس پر لٹکا ہوا ایک پردہ ایک منٹ کے لیے اوپر ہٹ گیا اور اس نے پھر آنکھیں کھول دی۔ اپنی داہنی طرف سے اس کی ماں کی شکل اس کو جب نظر آئی تو بے شک یہ اس کی ماں ہی تھی۔ اس وقت وہ ایک سفید لباس میں ملبوس تھی اور یہ لباس وہی تھا جو زرینہ نے اپنی ماں کو آخری بار پہنے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کو خواب یاد آ گیا کہ اس کی ماں ایک دعوت میں گئی تھی، وہاں ایک اچانک قلبی دورہ کی وجہ سے وہ مر چکی تھی۔ اس وقت یہی سفید لباس اس کے جسم پر تھا۔ زرینہ نے دیکھا کہ اس کی ماں کی گردن میں موتیوں کی ایک موٹی لڑی پڑی ہوئی ہے اور اس کے سر پر ہیروں اور ستاروں کا تاج بنا ہوا ہے۔ ایک نصف ہلکا جگمگا رہا تھا، تاریکی میں اس کا جسم ایک عجیب غیر فطری روشنی میں چمک رہا تھا اور تراشے ہوئے بلور کی طرح صاف اور شفاف محسوس ہوتا تھا۔ میری عزیز بچی، آواز نے پھر کہنا شروع کیا، یہ میری حماقت تھی کہ میں نے تمہاری باطنی نگاہ اور روحانی شوق کی ہمت بڑھائی۔ تمہارے اس شوق نے تمہیں ایک ہیبت ناک تباہی کے خطرے میں ڈال دیا ہے، لیکن ابھی کافی وقت باقی ہے اور تم سے التجا کرتی ہوں کہ فوراً پیچھے ہٹ جاؤ۔ بوڑھی مورا کا ہاتھ زرینہ کے شانے پر رکھا ہوا تھا اور اس کو برابر آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ پہلا موقع تھا کہ زرینہ کے قدم لمبی گھاس میں لڑکھڑا گئے اور ایک جھٹکے کے ذریعے اپنے بازو کو مورا کی گرفت سے آزاد کرتے رہے وہ بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ باطنی روشنی کی ایک چمک بجلی کی لہر کی اس طرح اس کے دماغ میں معطل دماغ کی تاریکی کو چیرتی چلی گئی اور اس کی سمجھ میں آ گیا کہ بوڑھی مورا کوئی زندہ ہستی نہیں بلکہ ایک شیطانی روح تھی جو کہ اس کو شیطانی جشن کی طرف لے جانے کے لیے بھیجی گئی تھی، اور اس آخری وقت میں اس کی ماں ایک نیکی کا فرشتہ بن کر دوسری دنیا سے نازل ہوئی تھی تاکہ ایک بار پھر اس کو پاکیزہ اور مقدس چیزوں کی پناہ میں واپس لے جا سکے۔